اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے بچوں کو عربی کیسے سکھائیں کہ وہ عربی میں بات کرنے لگیں، عربی بول چال سمجھ جائیں اور قرآن حدیث سمجھنے لگیں؟ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بچوں کو سکھانے جا رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی زبان بچوں کو سکھانے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں میں دلچسپی بڑھے گی اور خود محنت اور کوشش کرنے میں مزہ آئے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور ظاہر ہے ہمیں تو نبی سے عشق ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے عمل میں ترقی بڑھے گی۔ تو یہ ذہن میں ارادہ رکھنا چاہیے، نیت رکھنی چاہیے۔ اور جس طریقے سے ہم انگلش کے چھوٹے چھوٹے جملے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، یاد کراتے ہیں، چیزوں کے نام یاد کراتے ہیں، لفظ یاد کراتے ہیں کہ دیٹ ون، دس ون، دیٹ از گڈ، دس از گڈ، دس از بیڈ، دیٹ از بیڈ، اس طریقے سے ہم بتاتے ہیں کہ یہ زو ہے، یہ فیٹ ہے، یہ ہارس ہے، وہ ڈنکی ہے، یہ ڈاگی ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ مین ہے، یہ چلڈرنس ہیں، وہ ویمن ہیں، اور اسی طریقے سے وہ گرل ہے، وہ بیبی ہے۔ اور بچوں کو ہم بتاتے ہیں وہ مون ہے، وہ اسٹارس ہیں، وہ سن ہے، اور یہ بس اسٹینڈ ہے، یہ ٹرین اسٹیشن ہے۔ اس طریقے سے جملے ہم یاد کراتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سینٹنس یاد کراتے ہیں کہ بچے بولنے لگیں اور بچے تھوڑا تھوڑا انگلش میں دلچسپی لینے لگیں۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کہیں جاتے ہیں تو ان کو جو نئی چیزیں ہوتے ہیں انگلش میں بتاتے ہیں۔ کاش کہ یہی چیز عربی میں ہو جائے تو ہمارے بچے عربی میں بات کرنے لگیں، عربی سیکھ جائیں، عربی بول چال میں ترقی کرنے لگیں۔ اگر یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہو جائے، ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہاذا مانے یہ، ذالکا مانے وہ، اور ہاذا کو جب سینٹنس میں، جملوں میں استعمال کر دیں گے تو پھر وہ پورا جملہ بن جائے گا۔ جیسے ہاذا قلم، یہ قلم ہے، ذالکا کتاب، وہ کتاب ہے، ہذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے، تلک مبرات، وہ کٹر ہے، تلک حدیقۃ الحیوانات، وہ زو ہے، چڑیا گھر ہے، ہذہ حدیقۃ، یہ پارک ہے، ذالکا قلم، وہ قلم ہے، وہ پین ہے، ذالکا مسجد، وہ مسجد ہے۔ اسی طریقے سے یاد کرائیں کہ الکمپیوٹر، المسجد، القلم، الکتاب، البنت، الاخت، الابن، البنات۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو جو نئی عربی ہے، جیسے الصیدلیہ کے معنی فارمیسی کے ہیں، المستشفیٰ کے معنی ہاسپٹل کے ہیں، اور اسی طریقے سے الجوال کے معنی موبائل کے ہیں، الثلاجہ معنی فریج کے ہیں، اور اسی طریقے سے المروحہ پنکھے کو کہتے ہیں، دراجۃ ناریۃ موٹر سائیکل کو کہتے ہیں، حافلۃ بس کو کہتے ہیں، شاحنۃ ٹرک کو کہتے ہیں، یا سیارۃ الاسعافی ایمبولینس کو کہتے ہیں، یا سیارۃ الاجرتی ٹیکسی کو کہتے ہیں، یا سائقن کے معنی ڈرائیور کے ہیں، سائق القطاری ٹرین کا ڈرائیور، سائق الدراجۃ الناریۃ موٹر سائیکل کا ڈرائیور، سائق الحافلتی بس کا ڈرائیور، سائق الشاحنہ ٹرک کا ڈرائیور، اور اسی طریقے سے ڈرائیور کو استعمال کرتے جائیں گے، جس کے ساتھ لگاتے جائیں گے وہ اس کا ڈرائیور بنتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی صاحبن کے معنی والا، مالک، صاحب، جیسے صاحب البیت، البیت مینس گھر، صاحب البیتی گھر کا مالک یعنی گھر والا، صاحب المدرستی مدرسے والا یعنی جو مدرسے کا ذمہ دار ہے، اس کو ناظر عام بھی کہہ سکتے ہیں، مینیجر بھی کہہ سکتے ہیں۔ صاحب البیتی گھر والا یعنی شوہر ذمہ دار ہوتا ہے گھر کا، تو شوہر کو کہہ سکتے ہیں، یعنی جو بھی گھر کا ذمہ دار ہو۔ اسی طریقے سے صاحب الحدیقتی باغ والا یعنی باغ کا مالک، باغ کا مالک مالی ہوتا ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے صاحب هذا المتاع، اس سامان کا مالک، جو سامان کا صاحب الجوال، موبائل کا مالک، موبائل والا، صاحب المکان، مکان والا، صاحب الدکان، دکان والا۔ اسی طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے سینٹنس ہیں جو اپنے بچوں کو ہم بتائیں تو بچے اگر بولنے لگیں تو کیا ہی مزہ ہوگا کہ قرآن کی زبان پھیلے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بچے بولیں گے، قرآن حدیث کی زبان بچے بولیں گے۔ عربی زبان، کاش کی ایسا ماحول ہو جاتا جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو انگریزوں کی زبان، انگلش زبان سکھاتے ہیں اور بڑے بڑے پیسے دے کر کے انگلش میڈیم میں ایڈمیشن کراتے ہیں کہ وہ انگلش بولنے لگیں۔ کاش کہ مسلمان ذرا ادھر بھی توجہ کریں تو عربی زبان جس میں قرآن نازل ہوا اور حدیثیں نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور جس میں علماء اور صالحین کے فتاوے اور ان کے باتیں اور ان کے اقوال بھرے پڑے ہیں، یہ لوگوں تک پتہ ہو، لوگوں کو معلوم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔